آج 6 تاریخ ہے، تقریباً 7 تاریخ کا آغاز ہونے والا ہے، 7 جولائی کا، اور ہم غار ثور پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی عزیزیت سے ہم بس میں بیٹھ رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے اس پہاڑ کے پاس جائیں گے اور وہاں سے مزید ویڈیوز بنائیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ کتنی دیر میں ہم یہ سفر طے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے غار ثور پہ چڑھنے کا آغاز کر لیا ہے، 12:22 ہو رہے ہیں عرب شریف میں۔ آگے انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو بتاتے ہیں کہ مزید ہمیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے۔ کہ 22 منٹ پہ ہم نے چلنا شروع کیا، چڑھنا شروع کیا، اور 1:38 ہو چکے ہیں، اور تقریباً 15-20 منٹ کا سفر اور رہتا ہے، آگے جا کے بتائیں گے۔ ابھی ہم 9 جگہ پر بیٹھے ہیں اور سانسیں بھی بے ترتیب ہوئی ہیں، اور ہر سانس صدیق اکبر کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ اللہ کے مدد سے 12:22 پہ ہم نے غار ثور کا سفر شروع کیا، اور ابھی ہم اوپر پہنچ چکے ہیں۔ اوپر 1:58 ہوئے، یعنی تقریباً 1 گھنٹے 38 منٹ کا یہ سفر رہا۔ تقریباً 11 جگہوں پر ہم بیٹھے، 5 پانی کی بوتلیں ہم نے زمزم کی پیں اور کولڈ ڈرنک بھی پی، اور الحمدللہ اب غار ثور ہماری دائیں جانب موجود ہے۔ انشاءاللہ اندر کی بھی آپ کو زیارت کراتے ہیں، آنے والے لوگ تھوڑی سی ہمت کریں گے تو انشاءاللہ یہ سفر آسان ہوگا۔ 1 گھنٹے 40 منٹ کا میکسیمم یہ سفر ہے، لیکن برکتیں اتنی زیادہ ہے کہ اس پہاڑ کے ایک ذرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اور ہمت دینے والی چیز یہ ہے کہ بندہ صدیق اکبر کے نعرے لگائے تو بآسانی غار ثور پر پہنچ سکتا ہے۔ ہم نے تو پورے راستے گلی گلی نگر نگر ابو بکر کہا ہے، الحمدللہ ہم بآسانی غار ثور پہ پہنچ گئے۔ الحمدللہ ہم غار ثور پر ہیں۔ 12:22 پہ ہم نے سفر شروع کیا، اور 1:58 میں تقریباً 1 گھنٹے 38 منٹ میں ہم غار ثور پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہی وہ غار ہے کہ جہاں پر صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر لے کر آئے ہیں۔ 51 سال عمر ہے، پنجے کے بل چلتے ہیں، اور ہر قدم رکھنے کے بعد اپنے پنجے کے نشان کو موڑ دیتے ہیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو یہ پتہ نہ لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں آئے ہیں۔ اور پھر آپ جب 3 دن یہاں رہے تو آپ کی صاحبزادی جناب اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ صبح کے وقت ناشتہ لے کر آیا کرتی تھی۔ عامر بن فہیرہ جو صدیق اکبر کے غلام ہیں، مکے والوں نے اعلان کیا ہوا ہے 100 سرخ اونٹ اس کو دیے جائیں گے جو صرف یہ بتائے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں۔ لیکن غلاموں کی جو طبیعت تھی وہ بک جانا تھی، لیکن صدیق اکبر کے غلام کی خون میں بھی وفا دیکھیے کہ روزانہ اپنی بکریاں بہانے سے چرا کر کے اسی غار کے دانے لے کر آتے، اور صدیق اکبر بکریوں کا دودھ دوتے اور پیارے آقا علیہ السلام کو دودھ کا پیالہ پیش کیا کرتے تھے۔ پھر اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کرے، چاہے وہ رافضی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ اس پہاڑ کا چپا چپا اور اسلام کی بنیادیں صدیق اکبر کی وفاداری کی گواہی دے رہی ہیں، اور ہم جب بھی کہتے ہیں گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ہے چرچ جس کے عرش پر، ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر، ابو بکر نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ابو بکر لٹائے جس نے سارا گھر، ابو بکر۔ اور میں خوبصورت بات آپ کو بتاؤں، جناب سیدنا صدیق اکبر کو جب رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، سرکار نے صدیق اکبر سے کہہ دیا تھا کہ اے ابو بکر کسی وقت بھی ہجرت کا حکم آئے گا تو میں تمہیں لے کر ہجرت کروں گا۔ جب ایک روز رات کے وقت اللہ کا حکم آیا، محبوب رات کے اندھیرے میں علی کو بسترے پر لٹاؤ اور خود ابو بکر کو لے کر کے ہجرت کر جاؤ۔ سرکار آئے، دروازے پر دستک دیا تو صدیق اکبر نے گیٹ کھولا، سامان ہاتھ میں ہے، کہا چلیں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر میں نے تو کہا نہیں کہ ابھی جانا ہے، کہاں چلیں؟ کہا یا رسول اللہ ہجرت کا حکم آ گیا نا۔ فرمایا تمہیں کیسے پتا؟ کہا آقا جب سے آپ نے کہا نا کہ ابو بکر جس وقت بھی حکم آئے گا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، آقا اس کے بعد سے کوئی رات ایسی گزری نہیں جو ابو بکر تیاری نہ کر رہا۔ ہر رات اسی تیاری میں گزری ہے کہ کب حضور کا حکم آئے اور میں اپنا سب کچھ لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پر روانہ ہو جاؤں۔ اس غار کا ایک ایک حصہ اور اس پہاڑ کا ایک ایک چپا صدیق اکبر کی وفاداری کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے گھرانے کی محبت عطا فرمائے، اور تن من دھن یار غار و مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت پہ قربان کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم اب غار ثور کے اندر ہیں، اور خدا کی قسم ایسی خوشبو ہے کہ مشام جام معطر ہو جائے، اور انہی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور لگے ہیں، قدم اطہر لگے ہیں، میرے محبوب کے دستے انور لگے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کو اپنے زانوں پر لے کر سونے والے صدیق اکبر کے آنسو بھی یہیں کہیں گرے ہوں گے،
اور یہی کہیں وہ سانپ بھی موجود ہوگا جو حضور کی زیارت کے لیے 500 سال سے منتظر تھا، جس نے انگوٹھے صدیق اکبر پہ بوسہ لیا۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے ہمیں اس غار میں حاضری کی سعادت مل رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس جگہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ یہ غار ثور کا حصہ ہے اور ایسی خوشبو ہے کہ ہم نے آج سے پہلے ایسی خوشبو نہیں سنی۔ بھائی آپ تمام بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایسی خوشبو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوشبو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسی خوشبو، ہائے 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 اللہ۔ 3 روز تک میرے محبوب علیہ السلام نے یہاں وقت گزارا اور 3 دن تک صدیق اکبر کی عبادت یہ تھی کہ وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی دیدار نصیب۔ آمین آمین۔ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان آج بھی موجود ہے، وہ اس پتھر کے پاس ہے۔ بڑے پیار سے دیکھیے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو غار ہے وہ یہ ہے، لوگ نمازیں اس جگہ پر پڑھتے ہیں، لیکن جو غار ہے نا اصل وہ یہ غار ہے کہ اس جانب سے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کفار آئیں گے تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے، اور صدیق اکبر نے دیکھا کہ یہاں پر ایک سمندر ہے جس میں کشتی موجود ہے۔ اللہ اکبر، کفار یہاں پر آئے ہوں گے۔ میں سرکار نے سے صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر وہ اپنے پیروں پر بھی دیکھیں نا تو وہ ہماری طرف نظر کر لیں گے۔ اللہ اکبر، مکڑیوں نے یہیں پر جالا بنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ بار بار یہاں آنے کی سعادت دے۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ صدیق اکبر کے صدقے ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں صدیق اکبر جیسی وفا دے، ان کے گھرانے جیسا عشق دے، ان کے گھرانے جیسی محبت دے۔ صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل عالم سے عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، نبی کا خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا، صفا وہ کچھ ملی خاک سرے کوئے پیمبر سے، مصفا آئینہ ہے نقش پا صدیق اکبر کا۔ غار ثور پر پہنچنے کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ جب غار ثور سے اترنے لگے تو 3:23 ہو رہے تھے اور ابھی 4:15 ہو رہے ہیں۔ ٹوٹل 52 منٹ میں الحمدللہ ہم نیچے اتر گئے۔ نیچے اترنے میں ایک مرتبہ بھی نہیں بیٹھنا پڑا، بس یہ ہے کہ گھٹنوں کا اور پیروں کا بڑا زبردست استعمال ہوا ہے اور بڑی زبردست ورزش ہوئی ہے۔ اللہ ہمارا سفر قبول کرے، اور یہاں آنا اور اوپر جانا محض اللہ کے فضل پہ منحصر ہے۔ جس پر اللہ کا فضل ہوگا، اللہ توفیق دے گا، وہ چلا جائے گا۔ جسمانی قوت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم نے دیکھا 64 سال 70 سال کے بوڑھے الحمدللہ یہاں پر اوپر پہنچے ہوئے تھے، اور جو نہیں جا سکے اللہ انہیں مزید ہمت قوت دے، جو چلے گئے اللہ پاک ان کی حاضری قبول فرمائے۔ آج 24 ذوالحجۃ الحرام کا آغاز عرب شریف میں ہو گیا ہے، اور ویسے تو ہم عرفات کا وقوف کر کے گئے ہیں، الحمدللہ اللہ کے وجہ سے حج بھی ہوا ہے، لیکن یہ جو مقام ہے یعنی جس کو ہم جبل رحمت کہتے ہیں اور جس کے قرب میں جو ہے نا وہ وقوف کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہاں کی زیارت ہمیں نہیں ہو سکی تھی، تو گھر والوں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ
اور سارے افراد الحمدللہ ہم آئے ہیں اور جبل رحمت کی زیارت بھی کریں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس کی زیارت کروائیں گے۔ ہم میدان عرفات میں موجود ہیں اور یہ میرے بیک پر یہ عرفات کا وہ پہاڑ جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے وہ موجود ہے۔ 60 میٹر اس پہاڑ کی جو ہے وہ اونچائی کہی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس پہاڑ پر چڑھ لیں، دیکھتے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تاکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس پہاڑ کے پاس آئے اور ہم نے اس پر چڑھنا شروع کیا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اتنی دیر میں چڑھے، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور کمفرٹ سیڑھیاں ہیں، تقریباً 2 منٹ لگے اور اگر کوئی اطمینان سے بھی آئے گا تو 4 منٹ میں وہ اوپر جبل رحمت پر آ جائے گا۔ آنا برکتوں کا موجب ہے، ویسے تو یہاں پر بھی لکھ کے لگایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن یہ مقام برکتوں کا موجب ہے، تو جس سے بند پڑے وہ ضرور آئے۔ والدہ کے پیروں میں تکلیف ہے تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ ان کو صحت تندرستی دے، اللہ ان کا سایہ عافیت کے ساتھ دراز کرے۔ وہ نیچے آرام فرما ہے، بیٹھی ہیں، اب ہم بھی نیچے کی طرف جا رہے ہیں، یہاں جو ویڈیوز بنائیں انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم اس جبل رحمت پر آئے ہیں اور اس مقام پر موجود ہیں کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی اور جناب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا ملاپ بھی اسی مقام پر ہوا تھا۔ اس کو عرفہ کہنے کی وجہ بھی، عرفات کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں پر دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کے قریب میں حجاج 9 ذوالحجۃ الحرام کو وقوف عرفہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاجی کے منصب پر اور حاجی ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے، یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک پیارے محبوب علیہ السلام کے جس نام نامی اس میں گرامی کے صدقے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اللہ اسی نام محمد کے صدقے ہم سب کی توبہ قبول کرے، ہماری زندگی آسان کرے، ہماری رشتوں میں محبتیں پیدا فرمائے، جن کے ساتھ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، جن بہنوں کے رشتوں میں مسائل ہیں، جن کے ازدواجی زندگی میں مسائل، اللہ سب کو حل فرمائے، زندگی آسان اور خوشگوار فرمائے۔ اور تمام کو جو دیکھ رہے ہیں، جو یہاں پر موجود ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار 9 ذوالحجۃ الحرام پر مخصوص یہاں گزارنے، وقوف عرفہ کرنے اور حج کی سعادت، حج مقبول کی سعادت، بلکہ حج اکبر اور حج مقبول و مبرور کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑا ہمیں زمین دکھائیں گے، یہ عرفات کا منظر جہاں حجاج جو ہے وہ وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ اس پہاڑ پر تو وقوف عرفہ نہیں ہوتا، اس کے گرد و پیش میں ہوتا ہے، اور پیارے محبوب علیہ السلام نے بھی جو اپنی اونٹنی کھڑی کی تھی وہ اس مقام پہ کھڑی کی تھی، جیسے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار نے اونٹنی نیچے کھڑی کی اور سرکار نے اونٹنی کی پشت کو اس پہاڑ کی طرف کیا اور رخ سرکار کے قبلے کی طرف تھا، وہ سامنے کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، تو وہی اصل میں سرکار علیہ السلام نے اس طرف رخ کیا اور یہاں پر حضور نے 9 ذوالحجۃ الحرام کو وقوف کیا۔ اللہ تمام حجاج کے اس سال کے حج کو قبول کرے اور آپ تمام کو بھی بار بار یہاں آنے کے سعادت عطا فرمائے۔ کی وجہ سے ہم غار حرا کا سفر کر رہے ہیں، جبل نور کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہم وہاں پہنچے تو آپ کو بتائیں گے کہ اس بار بھی کتنی دیر میں ہم نے اوپر کا سفر کیا ہے۔ اللہ ہمارا سفر مبارک کرے اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ غار حرا کی طرف جا رہے ہیں، بس سے اترنے کے بعد ہم جو ہے نا وہ آگے جا رہے ہیں ٹیکسی کر کے، تاکہ یہ جو سڑک بنی ہوئی ہے اور چڑھائی ہے یہ ہماری جو ہے نا وہ گاڑی سے طے ہو جائے۔ اپنے ہوٹل سے غار حرا پر چڑھنے کے لیے سفر کیا، جبل نور کے نیچے موجود ہیں، ٹیکسی سے یہاں تک آئے ہیں، بڑی اونچی چڑھائی تھی اور کچھ فاصلے پر ٹیکسی والے نے اتار دیا، تو اس کے بعد ہماری جو ہے نا وہ ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد ابھی رات کے 12 بجے ہیں اور ہم آگے کا سفر اسٹارٹ کر رہے ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ہم نے تقریباً 12 بجے غار حرا پر چڑھنا شروع کیا تھا اور ابھی 12:43 ہو چکے ہیں، یعنی 43 منٹس ہو چکے ہیں ہمیں چڑھتے ہوئے۔ میں نے 7 جگہ پر کم و بیش ہم بیٹھے ہیں اور اب میرے خیال سے آگے 10 منٹ کا مزید سفر ہے، جو آگے لائٹیں نظر آ رہی ہیں، اللہ ہمیں نصیب کرے اور اس جگہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ غار حرا کے قریب ہم موجود ہیں، تقریباً 15 فٹ نیچے جاتے ہیں تو غار حرا ہے۔ رش بہت زیادہ ہے، تقریباً 300-400 افراد لائن میں لگے ہوئے، اس لیے ہم اوپر ہی ٹاپ پر رکے ہوئے ہیں۔ اور یہ نیچے کی آبادی کا اور سامنے کلاک ٹاور یعنی کعبہ مشرفہ سامنے ہے اور یہ آبادی ہے، یہاں پر لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں، جو کہ اندھیرے کی وجہ کا نظر نہیں آ رہا۔ اچھی بات ہے کہ خواتین بھی یہاں پر رہتی تاکہ ان کے چہرے نظر نہ آئے، اور ماشاءاللہ سے یہ خوبصورت منظر۔ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم نے تقریباً 55 منٹ میں یہ سفر طے کیا۔ 12 بجے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور 12:55 پہ ہمارا یہ سفر مکمل ہوا۔ غار حرا کے پاس اتنا زیادہ رش ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ ممکن ہی نہیں ہے وہاں تک جانا، اور ظاہر ہے نیچے جانے پر ہم نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں کہ بہت کنجسٹڈ ایریا ہے، ایک بندہ بمشکل وہاں سے پار کر سکتا ہے، تو اس لیے ہم اوپر ہی رک گئے ہیں، تھوڑا تقریباً 10-15 فٹ اوپر،
اور نیچے ہمارا گروپ آ رہا ہے، انشاءاللہ پھر ہم یہاں محفل کریں گے، اگر موقع لگے گا تو وہاں جا کر انشاءاللہ نوافل ادا کریں گے۔ تو یہ 55 منٹ کا راستہ ہے، تقریباً 7 جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اور بڑی کمفرٹ ماشاءاللہ سیڑھیاں ہیں اور پریشانی نہیں ہے، غار ثور کے مقابلے میں بہت آسانیاں ہیں۔ اللہ ہمارا سفر بھی آسان کرے اور ہمیں اور آپ تمام دیکھنے والوں کو بھی اس جگہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ سورہ قصص کی آیت جو بھی یہاں آئے وہ ضرور پڑھے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، 111 مرتبہ جہاں پر بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ وہاں مرنے سے پہلے دوبارہ آنے کی سعادت دے گا۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے ہم تقریباً 55 منٹ میں اس جبل نور پر چڑھے، غار ہرا پر پہنچے۔ یہاں سے تقریباً 15 فٹ نیچے غار ہرا ہے، رش بہت زیادہ ہے اس لیے ہم یہیں پر رک کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم اور مبارک غار ہے جس غار کو غار ثور پر بھی فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ غار ثور میں 3 دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، وہ بابرکت بن گیا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینوں تک عبادت میں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، خلوت نشینی میں یہاں پر وقت گزارا۔ اس غار میں آقا دو عالم علیہ السلام نے جو غار ثور کا غار ہرا کا انتخاب کیا، اس کی کئی وجوہات علماء نے بیان کی۔ پہلی وجہ تو یہ کہ سرکار علیہ السلام خلوت نشین ہونا چاہتے تھے، اور آنے والے یہ جانتے ہیں کہ بنی ہوئی سیڑھیوں کے بعد بھی 55 منٹ 7 جگہ پر قیام، پانی پینا، ٹھہراؤ کرنا، اس کے بعد آنا کتنا مشکل ہے، آج سے 1500 سال پہلے آنا کتنا مشکل ہوگا۔ تو حضور نے خلوت نشینی کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات، آقا دو عالم علیہ السلام کی شروع سے خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ شریف قبلہ بنے۔ اچھا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک ساری امت کا قبلہ کعبہ مشرفہ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قبلہ کعبہ مشرفہ سے بدل کر کے بیت المقدس کو بنا دیا گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کے بعد دوبارہ کعبہ مشرفہ قبلہ بن جائے، لیکن آقا دو عالم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا۔ تو جو غار ہرا کی لوکیشن ہے آپ وہ دیکھیں گے، اتنا خوبصورت اس کا اینگل ہے کہ ایک وقت جب بندہ اس مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف بھی ہوتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے، یعنی رب کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے، حضور کی چاہت بھی پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے آقا دو عالم علیہ السلام نے اس غار کا انتخاب کیا، اور پھر یہاں آتے ہوئے ایک ایک سانس ماں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ممنون و مشکور ہے، اور ان کے نام کا وظیفہ پڑھ رہی ہے کہ کس طرح سے روزانہ میرے محبوب کے لیے کھانا بنا کر لایا کرتی تھی۔ گھر میں ننھے سیدہ زینب ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، ام کلثوم ہے، شہزادی کونین ہیں، جناب قاسم ہیں، جناب عبداللہ ہیں، ننھے بچے وہاں پر گھر میں ہیں، اور آپ اکیلے اتنی دور کا سفر کرتی ہیں، یہاں آتی، حرم سے 4 کلومیٹر کا راستہ ہے یہاں کا، یہاں آتی ہیں اور یہاں آنے کے بعد حضور علیہ السلام کی خبرگیری، سرکار کو کھانا کھلایا کرتی، پھر واپس جایا کرتی گھر میں کھانے بنانا، دیگر کام کاج۔ تو یقیناً یہ بتاتا ہے، یہاں آنے والے بڑے بوڑھے خواتین اس بات کو بخوبی سمجھیں گے، 55 سال کی عمر ہے ماں خدیجہ پاک کی، ماتھے پہ شکن بھی نہیں ہے، عرب کی مشہور تاجرہ ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر اسلام کی اور قرآن کریم کی پہلی وحی سرکار دو عالم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن کی سورۃ العلق کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ بالترتیب 5 آیتیں اسی غار میں نازل ہوئیں، اور یہی وہ غار ہے جہاں عقید عالم علیہ السلام محو عبادت رہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جب اللہ تعالیٰ نے اس طور پر اتاری تو وہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا. اچھا جو طور ریزہ ریزہ ہوا اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اس طور کے بہت بڑے بڑے ٹکڑے ہوئے, اتنے بڑے ٹکڑے جتنا بڑا یہ آپ کا جبل نور ہے, اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہوئے کیونکہ رب کی تجلی اتری تھی. اور باضابطہ علماء نے لکھا ہے یہ جبل نور کا وجود یہ طور کا ٹکڑا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے جلووں کی ایک تجلی طور پر گری تو طور ٹکڑے ٹکڑے ہوا, اور اس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا یہ جبل نور ہے جہاں پر الحمدللہ غار ہرا موجود ہے. تو صرف اس پہاڑ پر آنا بھی برکتوں کا موجب ہے کہ جس طور پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر انہیں کتاب عطا فرمائی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ, اللہ فرماتا ہے 30 دنوں تک پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں طور پر رہے, پھر مزید 10 دن اور بڑھائے اور اس کے بعد اللہ نے کتاب عطا فرمائی. تو موسیٰ علیہ السلام کو جس طور پر اللہ نے وحی اور کتاب عطا فرمائی وہ طور کا ٹکڑا آج بحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں آنے کا شرف عطا فرمایا. اور اس پہاڑ کو یعنی جبل نور کو حضور سے اتنی محبت, اللہ اور حضور کو اس سے اتنی محبت, یہ بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس غار کا انتخاب کیوں کیا. اس کی بہت ساری وجوہات تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ غار آقا دو عالم علیہ السلام کو لوگوں سے دور کرتا تھا, حضور خلوت نشین ہو گئے یہاں پر. تو سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ جب ہم آج 1500 سال بعد آ رہے اتنی مشقتوں کے بعد, تو آپ اندازہ کیجئے 1500 سال پہلے راستے کتنے کٹھن ہوں گے, آقا دو عالم علیہ السلام کیسے آتے ہوں گے. لیکن میں یہاں پر روک کر کے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, میرے محبوب علیہ السلام یہاں خلوت نشین ہوئے اور لوگوں سے دور ہو کے عبادت کرتے تھے. ایک وجہ تو یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی اللہ کرے غار ہرا میں جانے کا موقع ملے تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا تو آقا دو عالم علیہ السلام سے پہلے جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے تک یعنی جناب آدم سے لے کر جناب موسیٰ سے پہلے تک جو نمازوں کا اور عبادتوں کا قبلہ تھا وہ کعبہ مشرفہ ہی تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ مشرفہ سے قبلے کو بدل کر کے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی امت کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا. 17 مہینے تک میرے محبوب علیہ السلام کی امت کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا. لیکن آقا دو عالم علیہ السلام کو کعبے سے بڑا پیار ہے, اور میں یہ جملہ اکثر کعبے کو دیکھ کے کہتا ہوں, آپ بھی کہیے گا کہ سرکار کی سنت ادا ہوگی, اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے. یہ حضور کا جملہ ہے, جب کعبے کو دیکھیے تو کہیے گا اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے. حضور نے فرمایا کہ اے کعبہ اگر میرے شہر والے مجھے تجھ سے نہ نکالتے میں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. یعنی حضور کو اتنی محبت. یہی وہ کعبہ ہے, یہی وہ شہر ہے. اللہ اکبر. ذرا آپ نظر ڈالیے اور قرآن کی آیت سنیے, لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد. اے پیارے اس شہر مکہ کی قسم. جی ہاں یہی شہر مکہ جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اور کیوں شہر مکہ کی قسم, انت حل بہذا البلد, اس لیے کہ پیارے تمہارا یہ شہر مکہ ہے, تم اس شہر میں رہتے ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ اس شہر مکہ کی, میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں, اس شہر مکہ کی قسم ارشاد فرما. تو حضور علیہ السلام یہاں پر اس لیے آئے کہ آقا کی خواہش تھی, آقا کعبے کو بڑا پیار کرتے تھے. تو جب آپ غار ہرا میں جائیں گے, الحمدللہ ہمیں سعادت ملی ہے, تو غار ہرا کی جو ڈائریکشن ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اس کی لوکیشن ہے یہ کچھ ایسی ہے کہ جب آپ اس کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو بیک وقت آپ کا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف بھی ہوگا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوگا. سبحان اللہ. رب کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف تو وہ بھی پورا ہوا, اور حضور کی چاہت کعبہ تھی تو وہ بھی پورا ہوئی. یہ تو مدینہ جا کے بدلا نا. اب ہم انشاءاللہ مدینہ جائیں گے تو مسجد قبلتین میں دیکھیں گے قبلہ کیسے بدلا, تحویل قبلہ کا حکم آیا. لیکن اس سے پہلے تو آقا دو عالم علیہ السلام پر جب وحی نہیں اتری تو سرکار یہیں عبادت کرتے تھے اور بیت المقدس کی طرف ہی سرکار کا رخ ہوا کرتا تھا, یہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے. اور جو خوبصورت بات ہے, اس کے بعد میں آگے چلوں, جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ناشتہ اور کھانا لے کر آیا کرتی تھی وہ میری اور آپ کی ماں, شہزادی کونین کی ماں, حسنین کریمین کی اللہ اکبر نانی جان جناب ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا مزار پاک ہم نے مالا میں دیکھا اور زیارت کی اور ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خیرات پیش کیا. اچھا یہ بات ویسے عقل میں نہیں آنے والی ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے, کیونکہ ہم آئے, ہماری ٹانگوں نے جواب دے دیا. 50-55 منٹ 1 گھنٹے سے اوپر لوگوں کو ٹائم لگا. ماں خدیجہ پاک 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے حرم سے یہاں آتی تھی, اور ترکی کے میوزیم میں آج بھی وہ مشکیزہ رکھا ہوا ہے جو آپ اپنے کاندھے پہ لاد کر لایا کرتی تھی.
دیکھنے والوں نے دیکھا, آپ بھی یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا, 40 لیٹر پانی اس میں آتا تھا. حیران کن بات ہے, 55 سال عمر ہے ماں خدیجہ پاک کی, 55 سال کی عمر میں عرب کی وہ مشہور تاجرہ, کسی چیز کی کمی نہیں تھی, کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, بڑے بڑے بادشاہوں اور شہزادوں کے رشتے آتے تھے, لیکن قربان جائیے سب کچھ اس نے کائنات کے والی پہ قربان کر دیا, اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی معیت, صحبت اور زوجیت کو پسند فرمایا. 40 لیٹر پانی لے کر اور کھانا لے کر یہاں آیا کرتی تھی اور حضور کی خدمت کیا کرتی تھی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فارغ البال ہیں, گھر میں 6 شہزادے شہزادیاں موجود ہیں, سیدہ زینب, ام کلثوم, سیدہ رقیہ, میری ماں شہزادی کونین جناب سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب قاسم اور جناب عبداللہ. تاریخ کچھ مختلف ہو سکتی ہے لیکن گھر میں بچے موجود ہیں, ان کی دیکھ ریکھ کرنا ہے. بلکہ میں تو آتے ہوئے کہہ رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ممکن ہے کہ میری ماں بھی یہاں آیا کرتی ہوں گی, شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کے ننھے ننھے قدم بھی یہی کہیں لگے ہوں گے. اللہ اکبر. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام کے صدقے اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ ہم جس جگہ پر دیکھیں نا وہ جگہ ہی برکتوں کا موجب ہے, وہی جگہ رحمتوں والی ہے. تو سرکار علیہ السلام یہاں عبادت کیا کرتے تھے, تو یہ سرکار کی محبت تھی. غار حرا کو سرکار سے کتنی محبت, اور اس پہاڑ کو حضور سے کتنی محبت. کہتے ہیں جب ہجرت کی رات, بلکہ ہجرت سے پہلے جب کافروں نے حضور کو ستایا اور تنگ کیا اور بہت پریشان کیا, تو باضابطہ مکاشفۃ القلوب میں لکھا کہ اس غار حرا اور اس جبل نور نے حضور سے ریکویسٹ کی تھی, محبوب سب چھوڑو, میرے پاس آ جاؤ, میں ان کافروں کے ظلم و ستم سے آپ کو بچاؤں گا. یا رسول اللہ, یعنی میں کہوں سیدھے لفظوں میں کہ اس جبل نور نے وہی بات کہی تھی جو خادم حسین رضوی نے کہی تھی. اس جبل نور نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی ناموس کا محافظ بن جاؤں گا, میں آپ کی عزت کا پہرہ دار بن جاؤں. یعنی کہ آج ہم جبل نور پر آئے تو ہمیں پھر یہ وعدہ بھی کرنا چاہیے کہ یا رسول اللہ جیسے ہم اتنی مشقتیں اٹھا کر یہاں آئے, انشاءاللہ اپنے بدن کا آخری قطرہ بھی آپ کی عزت و ناموس پر قربان کریں گے. اور اس میں لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. بابا جی کو سنا, میں نے قبلہ بابا جی کو سنا, ہر ایک کا اپنا مزاج ہے, ذوق ہے, میں کسی پہ کلام نہیں کر رہا, لیکن بابا جی کو سنا میں نے, تو قبلہ امیر مجاہدین فرما رہے تھے کہ ایک بندہ کینیڈا میں قبلہ بابا جی کو سن رہا تھا, تو اس نے دیکھا دوسرا بندہ آیا, وہ کافر تھا, اس نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب نہیں ہے, یہ مولانا صاحب ہیں. کہا نہیں بھائی یہ تو ڈاکٹر ہیں. کہا تم کیسے ڈاکٹر کہہ رہے ہو؟ کہا یہ جو ورزش کر رہا ہے تو ڈاکٹر کرتا ہے. کہا یہ ورزش تھوڑی کرے, نبی کے نام پہ نعرے لگا رہے. کہا یہ ورزش ہے, جو ایکسرسائز یہ روزانہ دن میں کئی بار کرے گا اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. اب آپ کی مرضی, حضور کے نام پر لگائیے یا ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے لگائیے. ویسے خواجہ صاحب کو ایک مرید نے بلایا, کہا حضور آپ میرے گھر آئیے. خواجہ صاحب گئے, نیا نیا گھر تھا. فرمایا یہ روشن دان کیوں بنایا؟ کہا حضور اس سے جو ہے نا مجھے گرمی میں ہوا آئے گی اور سردی میں دھوپ آئے گی. فرمایا اگر تو نیت یہ کرتا کہ اس لیے بنایا کہ اذان کی آواز آئے گی تو دھوپ اور ہوا تو ویسے بھی آتی, بنانے پر ثواب مل جاتا. تو اس لیے ذرا مل کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد, یہ گواہ بنائیے اس پہاڑ کو, قیامت کے دن یہ گواہی دے گا ایمان کی, اور حضور کی ختم نبوت سے بڑی گواہی کوئی نہیں ہو سکتی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد. مل کے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. کسی نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جو ہے نا یہ سیاسی نعرہ ہے. ہم نے کہا پھر پاک سرزمین کو کیا کہیں گے؟ پاکستان کا قومی ترانہ بھی سیاسی ہو گیا. بھائی حضور کے نعرے کو اگر تم سیاسی کہہ کر روکو گے تو پھر بتاؤ پھر حضور کی محبت کہاں جائے گی؟ بہرحال یہ میرا مدعا نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پورا پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے. اور ایک اور خوبصورت بات, میں نے وہ حوالے نکالے تاکہ اگر کوئی مجھ سے ریفرنس مانگے تو بھی میں اس کو پیش کروں کہ غار حرا کی طرف آنے والا جب پہاڑ پہ چڑھتا, میں نے دیکھا میری مائیں بہنیں چڑھ رہی تھی بڑی مشکل سے, اور کچھ لوگ حوصلہ شکن ہوتے ہیں. وہ ایک بندہ ہمیں ملا, جب 10 منٹ کا راستہ رہ گیا, کسی نے پوچھا کتنا فاصلہ رہ گیا, اس نے کہا ابھی آدھا رہتا ہے, تو ہمت ہارنے لگے لوگ. حال ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ حوصلہ افزائی انکریج کرنا چاہیے, حوصلہ افزائی. بھائی بس پہنچ گئے یار, اتنی بڑی سعادت ہے, اور ہم 55 منٹ میں پہنچ گئے. بھائی لوگ تو 2 گھنٹے لگا کے غار ثور پہنچے.
تو یہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوتا ہے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اور یہاں جو پہنچا اپنی ٹانگوں کی طاقت سے نہیں، حضور کی محبت سے پہنچا. اب سنیے آپ پہنچنے والوں کو کمال کیا ملا، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور ہمارے بزرگوں کو اسپیشلی کیا کمال ملا. سب کو ملا ویسے، لیکن ان کو اس لیے نامینیٹ کر رہا ہوں کہ ان کی ہمت ہے. غار حرا کی طرف آنے والا جب پہاڑ پر چڑھتا ہے تو یہ اپنی فضیلت کے باعث آنے والے کے غم کو دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. غم دور ہو جاتے ہیں. ہمیں غم ہی تو ہیں، دنیا جہان کے غم، آخرت کا غم، ایمان پر مرنے کی پریشانی، اور پتہ نہیں کون کون سی پریشانی ہے. کہا یہ غم کافور کرتا ہے، یہ غموں کو دور کرتا ہے. اللہ اکبر. اور سنیے، جب رب تعالیٰ نے یہ شان غار حرا کو عطا فرمائی، یہ جبل نور کو عطا فرمائی کہ جو شخص یہاں پر دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. یہ حرا میں نور الہی کا مرکز قائم ہے، اور اللہ کی قسم اس کے اوپر ٹھہرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اور اس بات کو مواہب اللدنیہ میں ذکر فرمایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا شان عطا فرمائی. وسائل بخشش میں پیر صاحب کہتے ہیں، خوب چومے ہیں قدم سورو حران شاہ کے، مہکے پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام. اچھا اب آخری بات، اختتامی جملے، کہ یہ غار حرا وہ ہے کہ جہاں پر پہلی وحی اتری ہے. اچھا یہ تو آپ نے سنا ہوگا پہلی وحی اتری ہے. ایک اور کام ہوا ہے، غار حرا میں شق صدر ہوا ہے. حضور کے سینہ مبارک کو چاک کر کے دل انور کو نکالا گیا. 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے، 1 مرتبہ حرا پہ ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں شاید یہی کہیں پر ہوا ہو. اللہ اکبر. شق صدر، حضور کے سینہ انور کو، دل کو نکالا گیا. اچھا یہاں پر یہ بات عرض کر دوں، قبلہ حکیم الامت مفتی احمد نعیمی نے اس کو ذکر کیا کہ حضور کے دل کو نکال کے کیوں دھویا گیا. حضور کے دل کو دھویا گیا، ضرورت کیا تھی؟ کہا حضور کے دل کو دھویا نہیں گیا بھائی، بات یہ تھی کہ زمزم اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا. یہ میرے پاس ہے بھی الحمدللہ. اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا، بڑی شان والا، لیکن کوثر سے یعنی جنت کی نہر سے یہ نظریں چراتا تھا. کوثر جنت کی نہر، یہ قدموں سے نکلا ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ شان عطا فرمائی کہ حضور کے دل انور سے زمزم کو برکت دے دی گئی. حضور کے دل کو نہیں دھویا گیا، کائنات ان کے صدقے دھلی ہے. سب ان کے صدقے دھلے ہیں، سب کو ان کے صدقے شان ملی ہے. قرآن کہتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اللہ آپ کے صدقے، آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو معاف کرائے گا. اور حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. ایک مقام پہ مزید اللہ فرماتا ہے لولا محمد لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. اللہ فرماتا ہے محبوب کو نہ بناتا نا جنت دوزخ بھی نہ بناتا. اچھا جنت تو حضور کے لیے بنائی تو جہنم کس لیے؟ کہا حضور کی وجہ کر بنائی. عاشقوں کو جنت ملے گی اور دشمنوں کو دوزخ ملے گی. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان اتنی اعلیٰ، تو شق صدر سے زمزم کو برکت دی گئی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر بھی کوثر کہتا تھا میں تو جنت کی ہوں. پھر کیا ہوا؟ سرکار نے اپنا لعاب دہن زمزم میں ڈال دیا. اب زمزم پیجیے گا نا، یہ تصور کر کے حضور کا لعاب دہن زمزم میں ملا ہوا ہے. جبھی تو اتنے 100 سال نہ بند ہوتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے، نہ برکتیں ختم. دنیا کا سب سے زیادہ ہیلدی واٹر ہے یہ، سب سے یہ حضور کی برکت ملی. تو یہی غار حرا اور یہی پہاڑ ہے جہاں حضور کا شق صدر ہوا. قرآن کی 5 آیت، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. قرآن کی 5 آیتیں یہی پر اتری. اس کے بعد جب حضور پر وحی اتری نا، تو وحی کی کیفیت کوئی آسان کام نہیں. قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ رب کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا. بھائی جب ایک تجلی اتری تو کیا ہوا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اچھا یہاں پر یہ بات کہہ دوں، عشق والی بات ہے اگر آپ کا وقت نہ لگ رہا ہو تو. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی اور ایک تجلی گری، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. مفسرین نے لکھا ہے
موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی اتنی تیز ہو گئی تھی، صرف ایک تجلی، رب کو نہیں دیکھا، تجلی دیکھی، اتنی تیز ہو گئی تھی کہ رات کے اندھیرے میں 3 میل کے فاصلے پہ اگر کوئی سیاہ چونٹی سیاہ پتھر پہ چل رہی ہوتی، موسیٰ علیہ السلام اسے بھی دیکھ لیا کرتے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں، یہ کوئی لفاظی نہیں، باضابطہ علماء نے لکھا کہ 3 میل کے فاصلے پر رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی کالے پتھر پہ چلتی۔ تو ایک تجلی خدا دیکھنے کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اتنی روشن ہو گئی کہ وہ اس چونٹی کو دیکھ لیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے ایسے دیکھا کان قاب قوسین او ادنا، ابو ذر غفاری فرماتے اللہ کی قسم حضور نے ان 2 آنکھوں سے رب کو دیکھا۔ پھر آپ ہم تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پھر ہم یہ کہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں تجلی دیکھ کے اتنی روشن ہو گئی تو رب کے جلوے دیکھنے والے مصطفیٰ کے بارے میں میرے امام نے صحیح کہا نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار کو ہم یہ کہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے مکان، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم کہیں ہجر نبی میں آ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ تو یہ کیسے غلط ہوگا کہ جب تجلی دیکھنے والے کلیم اللہ کی آنکھیں ایسی روشن تو جلوہ دیکھنے والے حبیب اللہ کی آنکھوں کا عالم کیا ہو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اختتام کے طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا، یہاں پر وحی اتری، جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ اچھا یہ بات بھی یہاں کہہ دوں آپ کو تاکہ کراچی میں جا کے پریشانی نہ ہو کہ جب پیارے آقا علیہ السلام پر جبریل وحی لے کر آئے نا، بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، تو سرکار علیہ السلام محو عبادت ہیں، جبریل نے حضور علیہ السلام سے کہا قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ۔ اور اب یہ عشق والے ہیں جو اس کو سمجھیں گے، ورنہ جو بد مذہب ہیں دیوبندی وہابی ہیں انہوں نے ترجمہ کیا کر دیا، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ہم نے کہا اگر حضور کو پڑھنا نہیں آتا تو پھر پڑھنا کس کو آتا ہے؟ جو معلم کائنات ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ۔ اچھا کہا دیکھو اس کا ترجمہ یہی ہے، ہم نے کہا اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ یہ کہ میں نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں رب کے جلوے اور یہاں کوئی آگے کہہ رہا پڑھو نا، تو بندہ کیا کرے گا؟ آپ کا کوئی بچہ، مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے، تشبیہ بلا تمثیل، آپ کسی اہم کام میں لگے ہو، بچہ کہے سنیں میری بات تو سنیں، میں نہیں سنتا، مطلب آپ بہرے ہیں؟ نہیں، مطلب یہ کہ آپ اس سے اہم کام کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جاؤ میں نہیں پڑھتا، مطلب یہ کہ ابھی میں زیادہ اہم کام کروں۔ پھر جبریل نے کیا کیا؟ جبریل نے حضور کو گلے لگایا اور زور سے دبایا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ہلانا تھا، یہ اس کیفیت سے باہر لانا تھا۔ پھر کہا اقرا یا محمد، کہا ما انا بقارئ۔ تیسری مرتبہ پھر جبریل نے دوسری مرتبہ دبایا، پھر کہا، اور تیسری بار یہ نہیں کہا اقرا یا محمد، اب کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جیسے ہی پیارے محبوب علیہ السلام نے رب کا نام سنا، جب تک کہا اقرا یا محمد، اقرا یا محمد نہیں پڑھا، لیکن جیسے ہی کہا اقرا بسم ربک، جیسے ہی کہا اپنے رب کے نام سے پڑھو، ویسے حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور کو پڑھنے نہیں آتا، مطلب یہ تھا میں رب کے جلووں میں گم ہوں، تو کیا کرنے آیا میرے پاس؟ جب کہا اسی رب کا نام لے کر آیا، اچھا پھر پڑھتا ہوں۔ پھر حضور نے پڑھنا شروع کر دیا، 5 آیتیں نازل، لیکن وحی کی کیفیت یہ ہے، علامہ صاحب موجود ہیں، حضرت ماشاءاللہ مدرس استاد ہیں، ان کے سامنے میں سبق سنا رہا ہوں اور آپ تمام کے سامنے بات بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی آئی نا تو کیفیت ایسی تھی۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے غیر اولی الضرر، ایک صحابی بیٹھے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے پیر پر اپنے پیر کو رکھا ہوا ہے، اچانک سے اس صحابی کو لگا کہ ان کا پیر، ان کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے، اتنی تکلیف، تو دیکھا کہ حضور کے چہرے انور پر وحی کے آثار ہیں، یعنی وحی کے اترتے وقت اتنا بوجھ اترتا تھا کہ جس کے پیر پہ پیر رکھا ہوا اس کا پیر ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پوچھا محبوب کیا وحی اتری؟ تو کہا غیر اولی الضرر، بس اتنی اتری۔ تو کیفیت یہ تھی، کہا جب حضور اونٹنی پہ سوار ہوتے، اونٹنی کھڑی ہوتی اور وحی اترتی، حضور کی اونٹنی بیٹھ جایا کرتی، اتنا بوجھ اترتا تھا۔ میری ماں کہتی ہے سخت سردیوں میں جب حضور پر وحی اترتی، حضور کے ماتھے پہ پسینہ آ جایا کرتا تھا۔
اتنا بوجھ تھا. جب پہلی مرتبہ یہ وحی اتری نا تو کیفیت تبدیل ہو گئی. حضور اس غار سے نیچے اترے, سخت سردی لگ رہی تھی حضور کو. میری ماں کے پاس گئے, خدیجہ پاک کے پاس, کہا اے خدیجہ ایسا ہوا ہے, اور سرکار کی کیفیت بدلی ہوئی تھی. تو میری ماں نے سب سے پہلے دلاسا دیا, کہا محبوب پریشان نہ ہو, آپ غریبوں کی غم گساری کرتے ہیں, آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں. محبوب آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا, آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے, پریشان نہ ہو. پھر آپ لے کے گئی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس. انہوں نے سارے آثار معلوم کیے اور کہا ہو نہ ہو اے میرے بھتیجے, اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا, جو عیسیٰ کے پاس بھی آیا تھا, جو ابراہیم و یعقوب و اسماعیل کے پاس بھی, یہ وہی فرشتہ ہے. اور گواہ ہو جاؤ میں اس تمام تر بات پر دل سے ایمان لاتا ہوں. تو یہ وہی کی کیفیت تھی. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اللہ کا فضل, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف, یہ اعزاز دیا کہ ہم اس جگہ پر آئے ہیں. بس یہ بات یاد رکھیے گا, دعا قبول ہوتی ہے, اور کبھی موقع لگے تو ظہر کے وقت آئیے گا. اس کی تائید کی گئی ہے کہ ظہر کے وقت خاص طور سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. گرمی ابھی زیادہ ہے لیکن سردیوں میں آئیں گے تو آسانی ہوگی انشاءاللہ. ابھی تو یہاں یہ کیجئے کہ سورہ قصص کی آیت ضرور پڑھ لیجئے 111 مرتبہ, تاکہ دوبارہ پھر حاضری کا راستہ بن جائے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, تاکہ آگے مزید اس کی رائے ہموار ہو جائے. اللہ تعالی ہمارا سفر قبول فرمائے, ہماری حاضریاں قبول فرمائے, اور دعا یہ مانگے کہ جو سفر میں دعائیں مانگی اللہ ساری دعائیں مستجاب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ. غار حرا کی زیارت کر کے بہت زیادہ رش تھا, بڑی مشکلات ہوئی, کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا, ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی باری پہلے آ جائے. بہرحال ہم نے 4:02 پہ یہاں سے واپسی کا سفر شروع کیا. پر محفل بھی ہوئی, نعت خوانی بھی ہوئی, دعا بھی ہوئی, بڑی کیفیت تھی. 4:02 پہ ہم نے نیچے اترنا شروع کیا ہے. آگے انشاءاللہ نیچے اتر کے بتاتے ہیں کتنا ٹائم لگا. 4:02 پہ ہم نے غار حرا پہ چڑھنا شروع کیا تھا, جبل نور پہ, اور ابھی 4:35 ہو رہے ہیں, ہم نیچے آ گئے ہیں. ویسے جو غار کی پہاڑیاں تھیں تو اس سے تو ہم نیچے تقریباً 4:28 پہ ہی آ گئے تھے, 4:25 پہ. لیکن اس کے بعد جو سڑک ہے وہ بھی ظاہر چڑھائی کا حصہ ہے, تو اس کو اگر ہم نے کیلکولیٹ کیا تو 4:35 تقریباً ہمیں واپسی آنے میں 33 منٹ لگے. اور بحمد اللہ تعالیٰ ہم بآسانی پہنچ گئے ہیں. اللہ ہمارا سفر قبول فرمائے, اور اللہ دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو بار بار اس در پاک کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. سب کے لیے دعائیں کی الحمدللہ. وطن عزیز پاکستان کے لیے, تمام دوست احباب کے لیے, جس نے دعا کے لیے کہا الحمدللہ, اس مبارک پہاڑ اور پر نور غار میں سب کے لیے دعا کی ہے. آپ بھی دعا کیجیے, اللہ ہمارا سفر آسان کرے اور آگے کا سفر مبارک کرے.